اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو ہے کہ کیا اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں؟ یہ آج ہماری گفتگو ہے اس موضوع پر۔ تو ہم اس میں یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ کے علاوہ انتقال کے بعد کوئی بھی انسان مدد نہیں کر سکتا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت تو جو ہے نا موت آنے تک کی ہے۔ بہرحال محترم سامعین اکرام، آج کا دور پرفتن دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ انسان ایک جگہ رہ کر پوری دنیا میں اپنی سچی بات یا غلط بات، صحیح عقیدہ یا غلط عقیدہ پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ تو بہرحال آج عوام کو علماء کی شکل میں یہ دھوکہ دیا جا رہا، اللہ بھی مدد کرتے، ہمارے اولیاء بھی مدد کرتے۔ ابو جہل کا قصور بھی یہی تھا کہ ابو جہل ملحد نہیں تھا، وہ ابو جہل اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ نہیں ہے نہیں بولتا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ جب تم کافروں سے پوچھیں گے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائی، یہ کافر مشرک کہیں گے قل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو یہ اللہ کے منکر نہیں تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، یہ ہماری سفارش، یہ بھی ان میں داخل ہے، بس یہی جن کا مقصد ہے، یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مشرک تھا۔ یہی شرک آج امت مسلمہ میں محبت کے نام سے، عشق رسول کے نام سے، عشق امام کے نام سے پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم توحید کی آڑ میں اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کے قائل نہیں ہیں، تعظیم کے آڑ میں شرک و بدعت کے بھی ہم روادار نہیں ہیں۔ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، توحید کے آڑ میں اولیاء اللہ پر تنقید کرتے ہیں، اور تعظیم میں اور ادب میں اور محبت میں اولیاء کرام سے، حضور علیہ السلام سے، صحابہ سے، خاص کر کے پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی عقیدت میں غلو کر جاتے ہیں۔ تو ہم ان دونوں باتوں کے بھی قائل نہیں ہیں کہ توحید کے آڑ میں اولیاء صلحاء کی تنقید کی جائے اور تعظیم میں، عقیدت میں جو ہے نا شرک و بدعت پھیلایا جائے۔ یہ دونوں باتیں بھی اسلام کے لیے مضر ہے، مسلمانوں کے لیے۔ تو محترم سامعین اکرام، بہت سارے آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے کہ بیانات پر بڑے بڑے علماء، مفتی اعظم کہلانے والے، شیخ الاسلام کہلانے والے، اور فقی کہلانے والے، فقی کہلانے والے آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ بھائی قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا صحیح ہے، پھر مشرکوں کا، مودی کا، ابو جہل کا، اس دور کے مشرکین کا، پتھر کے پجاریوں کی غلط کیا ہے؟ وہ بھی آج کے دور کے مشرک بھی، ویسے تو بریلی بھائی کبھی غیر مسلم دین کی دعوت نہیں دیتے، ان کی اتنی توفیق نہیں ہوتی کبھی عیسائیوں میں، کبھی ہندوؤں میں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ یہ تو بس خبر کی دعوت دیتے ہیں کہ خبر والے مدد کرتے ادھر آؤ۔ آپ بھی ہندوؤں میں دعوت دیں، بتائیں اللہ کی دعوت دیں، وہ کہیں گے ہم اللہ کو ہی مانتے، ان کو ہی مانتے، اللہ کے منکر نہیں ہیں وہ۔ تو بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ پھر غیر اللہ سے ہندو تو کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے بھی قائل ہیں، غیر اللہ کے بھی قائل ہیں۔ غیر اللہ کی مدد کی دعوت قرآن دے رہا، تو پھر توحید کی دعوت کون دے رہا؟ اس طرح کی جاہلانہ بات علم کی شکل میں، سنت کے راستے سے، سنت کی شکل میں شرک و بدعت پھیلایا جا رہا۔ تو بہرحال یہ ثابت کرتے ہیں قرآن سے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے میری مدد کون کریں گے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ ہے اور وہ حواریوں سے مدد طلب کرے، من انصاری، میری مدد کون کرے گا؟ تو لہٰذا
दूसरों से मदद तलब करें तो शिरक होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम मदद कर रहे हैं, रूहों को, परिंदों को जो है ना शक्लें बना के जो है ना हयात डाल रहे हैं। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम तख्लीक़ के भी हैं, ज़िंदा भी करते हैं, मौत भी देते हैं, और वो मदद तलब भी करते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं। इसी तरह फिर कहते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवारी, उनके सहाबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने से मलिक बिल्कीस का तख़त ला के सामने रख देता है चंद ही सेकंड में, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली ला सकता, तो हुजूर का वली क्यों मदद नहीं कर सकता? देखिए इनके इस्तिदलालात, इनके क़ियासात और इनके ढकोसले देखिए, सुनिए आप उम्मत कैसे। पूरी अवाम वाह 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 वाह, बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी ला सकता, तो हुजूर का सहाबी, हुजूर का वली क्यों नहीं ला सकता, हुजूर का उम्मती क्यों नहीं ला सकता? और बहुत सारे इधर के उधर के आयात पेश करके साबित करते हैं। और जितने भी दलाइल ये पेश करेंगे कुरान से, ज़ुल्क़रनैन सूरह कहफ़ में एक जगह ज़ुल्क़रनैन का ज़िक्र है, उन्होंने फरमाया था फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल। ज़ुल्क़रनैन ने कहा आप लोग मेरी मदद करें क़ुव्वत के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, इंसानों के ज़रिए। बस एक दीवार बनाना था दोनों पहाड़ों के दरमियान, याजूज माजूज के दराने से रोकना था। तो उन लोगों ने कहा हम आपके लिए कुछ खर्चा दें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप लोग मेरी ताकत से मदद करें। देखिए ज़ुल्क़रनैन ने यहाँ पर मदद ली नहीं ली, फ़अईनूनी, मेरी मदद करो। लिहाजा गैरुल्लाह से मदद तलब करना कुरान से साबित है। सुनिए, अवाम पर बेचारे भोले वाले हैं, अवाम को जो बताया जाता है वो मानते, अवाम की गलती नहीं है इसमें। अब इनके ढकोसले देखिए, और भी जितने भी वाक़यात, जितने भी बरेली उलमा हैं, मैं कड़वे अल्फाज बोल रहा हूँ, अदबन इसको हज़म कर लें आप। जितने भी बरेली उलमा हैं, क़बरपूज उलमा, वो मुफ्ती आज़म हो, शेखुल इस्लाम हो, शेखुल इस्लाम, शौखुल इस्लाम ताहिरुल क़ादरी, ताहिरुल क़ादरी का नाम आया तो एक बात बोल दूँ, ताहिरुल क़ादरी साहब को अल्लाह ताला मुक़ाम दिया, इज़्ज़त दिया, वो इसका सही फ़ायदा उठाना था, गलत फ़ायदा लोगों को पहुँचा रहे हैं। वो कहते हैं मलकुल मौत वक्किला बिकुम, जिनको मौत पर जो है ना मुसल्लम वो कर दिया गया, वो जो है ना बैक वक्त पूरी दुनिया से रूह कब्ज़ करते हैं, बैक वक्त हर जगह पूरी दुनिया में हाजिर नाजिर हैं। तो लिहाजा मलकुल मौत हुजूर के ग़ुलामों के ग़ुलाम होने पर पूरी दुनिया में हर जगह हाजिर नाजिर हो सकते हैं, तो आका क्यों हर जगह हाजिर नाजिर नहीं हो सकते? देखिए इनके क़ियासात। अवाम पर विचार वाह वाह सही बात है, मलकुल मौत तो हुजूर की शान से कम है, उनकी हुजूर के ग़ुलामों में से हैं, तो ग़ुलाम हर जगह रह सकता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं रह सकते? अवाम तो बेशक सही बात है, अवाम को जो बताएंगे उनको तो इल्म नहीं है कुरान हदीस का। ये तमाम ढकोसले हैं, कुरान और सुन्नत से ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान हदीस के मुखालिफ दावत देते हैं, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हक़ाइक़ बताते हैं। और ये जितने भी बरेली हज़रात, ये हमारे बरेली भाई बताते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा मन अंसारी इल्लल्लाह। उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम बाहयात थे, ज़िंदा थे, अपने हवारियों के साथ थे, मरने के बाद की गुफ्तगू नहीं है। एक बात बोलता हूँ, ये जितने भी दलाइल पेश करेंगे ना, दो तरह के दलाइल रहेंगे। ज़िंदा लोगों से कलाम करने के वाक़यात को इंतकाल के बाद, मरने के बाद वालों पर फिट करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, अपने हवारियों से कहा मन अंसारी इल्लल्लाह, मेरी मदद कौन करेंगे? तो हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम मदद तलब करे गैरुल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम जिसको बोले मदद तलब करने के लिए, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बोले, अल्लाह के काम के लिए बोले। और जिसको बोले वो लोग भी सुने, वो भी ज़िंदा, ये भी ज़िंदा। ज़िंदों के दलाइल मुर्दों पे फिट कर रहे हैं। देखो सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए, आज से 1200 साल 1100 साल दुनिया से चले गए। वो आज उनके ऊपर फिट करें। देखो जब ईसा अलैहिस्सलाम मदद तलब कर सकते उनके हवारी उन दूसरों से, तो हम अब्दुल क़ादिर जिलानी से क्यों मदद तलब नहीं कर सकते? अब्दुल क़ादिर जिलानी अगर इस वक्त मौजूद है, उनसे कह सकते हैं हज़रत मेरा काम रुक गया, आप दुआ कर दीजिए, आप आके ज़रा मदद कर दीजिए। एक बात बताता हूँ मैं, मदद तलब करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़िंदा हैं, मैं कहूँ अज़हर भाई पानी पिलाओ, अज़हर भाई सामने मौजूद है और पानी रखा हुआ है, वो गए पानी लेकर आए पिला दिए। मैं जिसको बोल रहा हूँ वो सुन रहा, वो बाहयात है, और जिस चीज़ के तलब कर रहा हूँ वो भी मौजूद है, अल्लाह का दिया हुआ पानी वो भी लेके आ रहा पिला रहा। ये है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेक कामों में, तक़वे के कामों में ताउन करो, मदद करो। पानी पिलाना सवाब का काम है, पानी पिला तो अच्छी बात है, उसके हमें मदद करना। वला तावनु अलल बिर्र वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुरे कामों में, फ़िस्क़ फ़ुजूर कामों में तो मदद नहीं करना है। ये है मदद करना। जिसको मदद करने के लिए बोल रहे हैं वो भी मौजूद है, मदद करने पे कादिर है। जिस चीज़ की मदद तलब की जा रही वो चीज़ भी मौजूद है। लिहाजा यहाँ पर कुरान के मुताबिक, सुन्नत के आइन मुताबिक हम सही बोल रहे हैं।
اب ہم درخواست کر رہے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، پیران پیر ایک بیٹا دے دے۔ ہم جس کو بول رہے ہیں موجود نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، با حیات نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، اور جس چیز کی طلب کر رہے ہیں بیٹے کی، بیٹا وہاں رکھا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے دینا۔ جیسا ہم پانی کے لیے بولے، جس کو بولے وہ سن رہا، جس چیز کے لیے بولے وہ چیز موجود ہے۔ تو بہرحال یہ گرین چین والے الیاس اتاری صاحب بھی بہت بڑے سمجھ ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں فون کے ذریعے یہاں سے بغداد بات ہو سکتی ہے، بغداد شریف کو بات کر سکتے ہیں، اتنا فون، پلاسٹک کے فون میں یہ طاقت ہے، یہاں سے وہاں کلام کر سکتے ہیں، تو پیرانے پیر بغداد سے ہماری بات کیوں نہیں سن سکتے؟ دیکھیے ڈھکوسلے ان کے، فون ایک الگ چیز ہے، مادی چیز ہے، ٹیکنالوجی کی چیز ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کوا اڑ رہا، بریلی پیر کیوں نہیں اڑ رہا؟ مجاور صاحب کیوں نہیں اڑ رہی؟ اکمل صاحب کیوں نہیں اڑ رہی؟ طاہر القادری صاحب کیوں نہیں اڑ رہے ہیں کوے کی طرح؟ کیا کوے سے گئے گزرے ہوئے طاہر القادری صاحب؟ نہیں ہے میرے بھائی، کوا ایک الگ چیز ہے، اس کی ایک الگ جنس ہے، اس کے صفات الگ ہے، اس کا اڑنا ہمارے نہ اڑنے سے ہم اس سے مفضول نہیں ہوتے۔ کووں کی خاصیت الگ، اسی طرح فون سے بات کرنا، فون کا مسئلہ الگ ہے، انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ فون کی ٹیکنالوجی کو لے جا کے انسانوں پہ فٹ کرنا، انسان سے بات، فون سے بات ہو رہی تو نہیں بات کر سکتے۔ ہم اپنے اولاد کے برتھ ڈے کرتے ہیں، حضور کا برتھ ڈے کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور کی نہیں منا رہے تو اپنے اولاد کی بھی نہیں منانا، اولاد کی منا رہے حضور کی نہیں منانا۔ اپن سیرت، طریقہ، کیریکٹر، اخلاق حضور سے لینا، اپنے اولاد سے نہیں لینا۔ تو بہرحال یہ جو طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا، تو حضور کے غلاموں کے غلام ملک الموت جو ہے نا، بیک وقت ہر جگہ ہر ایک کی جان موجود رہ کے حاضر ناظر رہ کے نکال سکتے، تو حضور ہر جگہ حاضر ناظر کیوں نہیں ہے؟ یہ ویسے ہے جیسا کہ کوا اڑ سکتا تو ہم کیوں نہیں اڑ سکتے بریلی پیر؟ ایسا نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب کم علمی کی دلیل ہے کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہیں، اور جان نکالنے والے فرشتے صرف ملک الموت نہیں ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، قرآن میں جو ہے نا مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، نیک لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں اور برے لوگوں کی روح نکالنے والے فرشتے الگ ہیں، یعنی نیک لوگوں، جنتیوں کی روح نکالنے والے فرشتے الگ، جہنمیوں کو روح نکالنے والے فرشتے الگ۔ لیکن روح نکالنے کا جو سسٹم ہے، یا پھر جو وہ الگ، جو اس کا جو کیا بولتے ہیں، جو بھی اس کا جو ملبہ، اس کا جو جنود ہے، اس کے جو سپاہیاں ہیں، اس کے جو فرشتے ہیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ مقرر کر دیا بارش کے لیے، ایسا اس طرح سے، تو موت کے لیے جو فرشتے روح نکالیں گے، ان سب کے سردار ملک الموت ہے۔ صرف ملک الموت روح نکالتے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکالتا، ایسا نہیں ہے۔ جتنے لوگ روح نکالنے کے فرشتے متعین ہیں، ان سب کے امیر ملک الموت ہے۔ جن فرشتوں کی جماعت کو، جیسا کہ قرآن میں ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ فرشتے، وہ ملائکہ جو موت، جان نکالتے ہیں، طیبین، روح نیک لوگوں کی۔ ایک اور جگہ ہے جو برے لوگوں کی روح نکالتے ہیں۔ تو بہرحال روح نکالنے والے فرشتے بہت سارے ہیں، ان تمام فرشتوں کے امیر سردار ملک الموت ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ناظر ہو کے نکال رہے ہیں۔ اگر بالفرض ملک الموت، کیونکہ فرشتہ بہت بڑا ہوتا ہے، ایک پر مشرق و مغرب میں پھیلا دیتا ہے، تو اس حساب سے اگر ہے بھی تو اس میں حضور کا کیا ہے؟ اس میں وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، جب کافروں نے آپ کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، تو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، تو مکہ میں موجود نہیں تھے۔ جب آپ مدینے میں پہنچ گئے تو مکہ میں موجود نہیں تھے۔ جب مکے میں آئے طواف کرنے تو مدینے میں موجود نہیں تھے۔ زندگی با حیات کے وقت کی بات ہے، انتقال کے بعد ہر جگہ کب سے ہو گئے؟ تو بہرحال یہ بڑے بڑے علماء شیخ الاسلام جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، عوام سے گزارش ہے، آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دیا، افلا تعقلون، کہ آپ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ 24 گھنٹے میں آدھا ایک گھنٹہ اللہ کا کلام نکال کے آپ اپنے خود پڑھیں، جس زبان میں آپ کو آتی وہ زبان کے ترجمہ پڑھیں، 1 سے 4 تفاسیر دیکھیں، آپ خود حق معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ گرین چین والے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم سے کیوں مدد طلب نہیں کر سکتے، فون کے ذریعے مدد ہو سکتی، گاڑی گم جاتی یا پولیس کی ہیلپ لیتے، ایسا کچھ ہوتا، پڑوسی کا ہیلپ لیتے، کچھ ہو جاتا، محلے میں لڑائی ہو جاتی تو محلے کے لیڈر سے ہیلپ لیتے، کسی سے مدد لیے تو شرک نہیں، یا غوث المدد بولے شرک ہو جاتا، بے شک شرک ہو جاتا۔ جو انسان اپنی بات سننے پر قادر نہیں، جو انسان اپنا کلام سننے پہ قادر نہیں، اپنی مدد کرنے پہ قادر نہیں، اس کو کہنا مددگار ہے تو مدد کر، یہ شرک ہے۔ ایک مرتبہ میں قرآن سے اس کی آیت بتا دیتا ہوں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی، یہ دیکھیے 19واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 81 دیکھ لیں آپ، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون انک لا تسمع الموتى ولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ، میں یہ نہیں بولتا کہ دیوبندیوں کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، یہ نہیں بولتا کہ بریلی علماء کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، اہل حدیث علماء کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، کسی بھی اہل سنت والجماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن اور حدیث کو مانتے، شیعہ اور قادیانیوں کو چھوڑ کے کسی بھی مسلمان کا ترجمہ تفسیر اٹھا کے ان کا ترجمہ دیکھے، انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، انا حرف تاکید عربی گرامر کے حساب سے، لا تسمع الموتى آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اور بہروں کو نہیں سنا سکتے، اذا ولوا مدبرین جب وہ پیٹ، ایک تو جو ہے نا بھیرا ہے، کان سنے نہیں آتے اس کو، دوسرا پیٹ بھی پھیر لیا، دکھتا بھی نہیں اشارے سے کرنے کے لیے، بھیرا ہے اس کو سنا بھی نہیں سکتے، ولا تم سمت دعا جب بھیرا پیٹ پھیر کے چلے جانا پھر اس کو سنا بھی نہیں سکتے۔ اب اس پہ اشکال ہوتا ہے، اب اس پہ کیا اشکال کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے شیخ الاسلام بولتے ہیں، یہاں تو لکھا ہوا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے لکھا ہوا ہے، وہ نہیں سن سکتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ڈھکوس لے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مردہ جس طرح پہلے زندگی میں سن رہا تھا، مرنے کے بعد بھی سننے کی صلاحیت ہے، نہیں سنانے کی صلاحیت نہیں ہے تو کس میں نہیں ہے؟ حضور میں نہیں، آپ نہیں سنا سکتے، وہ سن سکتا، یہ وہی چاہیے۔ ہم اگر یہ آیت پیش کریں تو کیا اس میں اعتراض کرتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یا نہیں سنا سکتے بول کے، نہیں سنتے بول کے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی مطلب یہ کہ مردہ تو سنتا، مردے کے اندر سننے کی طاقت ہے لیکن نبی میں نہیں ہے سنانے کی طاقت، کس میں کمزوری پائی جا رہی؟ اعتراض کرتے ہوئے ذرری شرم نہیں آتی حضور کی طرف کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کو آگے آیت میں فرما رہے ہیں وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو راستہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ اگر اس کے اوپر کا مطلب یہاں لیا جاتا وما انت بہاد العمی، عمی آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے عن ضلالتہم، اگر یہاں پر یہ ہونا اندھے کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، وہ نہیں دیکھ سکتا کہاں لکھا ہے بولے تو اچھا، تو اندھا دیکھ سکتے لیکن حضور نہیں دکھا سکتے۔ اس طرح کے بیجا اعتراضات امت کے سامنے لا کے اس کا مطلب یہ ہوا نبی نہیں سنا سکتے، لیکن یہ جتنے خبر پوچھ ہیں مجاور یہ سب سنا سکتے، صرف نبی نہیں سنا سکتے، نبی میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم مجاوروں میں، ہم خبر پوچھ میں وہ طاقت ہے، مردوں کو سنا سکتے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کو جب چاہے، جس وقت چاہے، جس جگہ چاہے، جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں۔ ایک آیت قرآن کی قیامت کی صبح تک پیش نہیں کر سکتے لوگ، یہ لوگ جو اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں، قیامت کی صبح تک الی یوم القیامہ، اگر ان کی زندگی قیامت تک دے دے، میری زندگی قیامت تک دے دے، میرا یہ جواب نہیں دے سکتے کہ جو نا مردے سنتے، مدد کرتے، اور جو آیاتاں سننے کرنے کے آتے وہ عذاب سے، اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ اماں عائشہ نے کر دیا، جہاں خبر میں دفن کرتے، جوتوں کی آہٹ سنتا کرتا بولتے، وہاں تعجیل اور اجلت سے تعبیر ہے، فرشتوں کی اجلت سے تعبیر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ایسا بول نہیں سکتے کہ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اللہ کے بھی سنتے بولتے ہیں۔ وہاں مطلب یہ ہے انہم الان یعلمون، جیسا کہ بدر کے مشرکین کے بارے میں ہے، یہ سن رہے ہیں، یعلمون، انہم الان یعلمون ان ما کنت اقول لهم حق، بخاری کی روایت ہے، یعنی اب مرنے کے بعد اب جان رہے ہیں، یہ لوگ سن رہے ہیں، مطلب لفظ کا، ایک لفظ کا ترجمہ دوسرے لفظ کی تشریح کرتا ہے، انہم یسمعون یعلمون، اب وہ لوگ جان رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے، اب وہ جان رہے ہیں انہم الان یعلمون ان ما کنت اقول لهم حق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے اب وہ حق ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا وہاں پر جا کے۔ تو بہرحال اب یہ اگر یہ تعویل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، مردہ نہیں سن سکتے، کہاں ہے بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی آ رہی۔ بہرحال تو یہ جتنے بھی دلیل پیش کریں بریلی حضرات کے اولیاء اللہ مدد کر سکتے، ذوالقرنین مدد طلب کر سکتے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ذوالقرنین جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ لوگ سامنے موجود ہے، جو مدد کے لیے بول رہا وہ بھی دین کا کام ہے، بولنے والا سننے والا باحیات ہے، جو لوگ باحیات ہے ان سے نیک کام مدد طلب کرنا، یہ تو قرآن کا طریقہ ہے۔
مرنے کے بعد میں ایک اور چیلنجوں کو ایسے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن بات میں پختگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ کرام زندہ تھے۔ کوئی ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر کہا یا رسول اللہ میری مدد کر دیجیے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، بارش کا دعا کر دیجیے، بارش کے لیے بارش برسا دیجیے، یا رسول اللہ فلاں کر دیجیے، یا رسول اللہ ایسے جھگڑے ہونا آپ کر دیجیے، یا رسول اللہ جنگ یمامہ اور آپ ایسا کر دیجیے۔ کوئی ایک صحابی پیش کریں، صحابی تو پیش نہیں کر سکتے، اعرابی پیش کر سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی دیہاتی آیا تھا ویسا کرا تھا ادھر کا 1.25 لاکھ صحابہ کا کسی ایک صحابی کا عمل ثابت نہیں ہے کہ مزاروں پہ جا کے خبروں پہ جا کے جو ہے نا سے مدد طلب کریں۔ یہ سب ڈھکوسلے ادھر کے اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مدد کریں گے، پورے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آیا ابا ہماری جو ہے نا اللہ سے سفارش کرائیے، آپ جا کے جو ہے نا اللہ غصے کو ٹھنڈا کریے، جنت حساب کتاب شروع کرو، بول اللہ تعالیٰ کو جنت کے راستے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے بولیے۔ اب آدم علیہ السلام اپنا عذر پیش کریں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام سب پیش کریں گے، آخری میں اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے، حدیث صحیح ہے۔ اب اللہ کے رسول مدد طلب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول مدد کر رہے ہیں، ہمارے اللہ سے دعا کر کے یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے، دیکھیں اللہ کے رسول مدد کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مرنے کے بعد، اب یہ لوگ دلیل دے رہے ہیں مرنے والوں کے حق میں میدان محشر کی، جب وہاں پر اللہ کے رسول بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، پوری دنیا ہوگی، وہ الگ زندگی ہے۔ اس زندگی کے واقعات کو مرنے کے بعد خبر کے لوگوں پہ فٹ کر کے بتانا کہ یہ مدد کر سکتے ہیں۔ عام لوگ واہ واہ حضور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی مدد کرے ہماری، جب زندہ رہے خود قیامت میں بھی کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ تعالی لعنت ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ مدد کرتے، ہمارے مدد کو پہنچتے، ہماری بات سنتے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی انسان دنیا والوں کوئی کلام نہیں سن سکتا، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ انٹرنیٹ کا دور ہے، فونوں میں دیکھیں گے کہ لیپ ٹاپ میں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 دریا بہا رہے ہیں، ایک میٹھا پانی کا، ایک کھارے پانی کا، دونوں دریا مل کر بہ رہے ہیں ایک ساتھ، لیکن میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں جاتا، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ مل کے بہنے کے بعد بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، آڑ ہے، پردہ ہے۔ پردہ وہ ایک ایسا پردہ ہے، مرنے کے بعد انسان دنیا والوں کا کوئی کلام سلام کچھ بھی نہیں سن سکتا، اور دنیا والے اپنا کوئی کلام ان کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعاؤں کا اور ہمارے نیک اعمال کا صلہ ان کو دیتے ہیں، الگ مسئلہ ہے۔ اچھا ایک اور بات، اگر یہ لوگ مرنے کے بعد مدد کر سکتے ہیں تو ہماری چند گزارشات ہیں۔ جتنے بھی لوگ مدد کے آپ قائل ہیں، جن ولیوں کے، ہماری ایک چند گزارشات ہیں، اگر یہ مدد کر سکتے ہیں نا، اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے انڈیا میں، بابری مسجد کا، رام مندر کا، اگر یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں تو تمام اولیاء کو سنائیں، جا کر پکاریں یا شیخ شیان للہ عبد القادر جیلانی آپ ہماری مدد کو آئیں، رام مندر کو ہٹائیں وہاں سے، بابری مسجد ٹھہرا کر دیں آپ راتوں رات آ کے، یا فرید حق فرید حق فرید حق فرید نعرہ لگانے والے، ہم نے امریکہ میں دیکھا حق فرید بولے، ہم نے وہاں دیکھا حق فرید بولے۔ امریکہ کے کرنے سے حق نہیں ہو جاتا، فلاں جگہ کرنے سے حق نہیں ہو جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول بولنے سے حق ہوتا ہے وہ بات۔ بہرحال اگر اولیاء اکرام مدد کر سکتے ہیں، اس وقت اپنے انڈیا کا بہت بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے رام مندر کا اور بابری مسجد کا، اس مسئلے کو حل کریں، آئے رام مندر کے پورے راموں کو پورا وہاں سے پاک کریں، ایودھیا سے پورا اسلامی بستی بنائیں، راتوں رات بنا دیں، اتنی مدد کر سکتے ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن سے غیر اللہ کی مدد ثابت کرنا، اس سے بڑا مشرک کون ہے دنیا میں؟ ہم آپ کو ایک اور بتاتے ہیں، انتقال کے بعد کوئی بھی ولی دنیا والوں کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے جسم بھی زمین میں باقی رہتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے تو سب کو ننگے مادرزاد بے ختنہ اٹھیں گے، یعنی انسان جب مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے تو کیسا پیدا کریں گے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، اور 30 سال کی عمر میں اٹھائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے ہوتا ایسا کہ انسان جب مر جاتا، مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا، ہم اس کو آپ کو کتاب سے بتا دیں گے۔ یہ ہے مسلم شریف، مسلم شریف جلد 2 دوسری جلد ہے،
یہ مکتب الاتحاد سے چھپی ہے، یہ مسلم شریف کتابُ الفتن، کتابُ الفتن کا آخری باب ہے، یہ آخری باب ہے۔ اس میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب۔ کوئی بھی انسان بخاری شریف کھول کے دیکھ سکتا ہے کہ بخاری شریف جلد دوم اتحاد سے چھپی ہے اور کتاب الفتن کے آخری 2 حدیثیں ہیں۔ اس میں دیکھ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب، جب بھی کوئی آدم کا بندہ مر جاتا خبر میں دفن کر دیتے، یأکلہ التراب، اس کو مٹی کھانے لگ جاتی ہے، الا عجب الجنب، الا عجب الذنب، مگر ریڑھ کی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا باقی رہ جاتا، اللہ تعالیٰ منہ خلق وفیہ یرکب، پھر اسی کے ذریعے دوبارہ پیدا کریں گے۔ کان بھی مٹی کھا لی، ناک بھی، آنکھ، کان، پورا جسم مٹی کھا گیا۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی جسم اطہر کو، جسم مقدس کو باقی رکھنا چاہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ قدرت اللہ ہے، سنت اللہ نہیں ہے۔ سنت اللہ تو یہی ہے انسان کو دفن کرنے کے بعد مٹی چند ایک مدت کے بعد اس کو کھا جاتی ہے، اسی لیے جگہ نہیں ملے تو اسی جگہ پھر دوسروں کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اگر وہ مردہ وہاں پر رہتا، زندہ رہتا وہاں پر، اسی لاش باقی بھی رہے تب بھی جو ہے نا زندگی ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی لاش کو ثابت رکھنا چاہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن سننے کرنے کا مسئلہ یہاں پر ہے ہی نہیں۔ یہ قدرت اللہ ہے۔ مثال کے طور قدرت اللہ سنت اللہ، ایک عورت اور ایک مرد کے ملنے سے اولاد ہوتی، یہ سنت اللہ ہے۔ بغیر باپ کے اولاد ہونا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ یہ قدرت اللہ ہے، یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا آدم علیہ السلام کو، یہ قدرت اللہ ہے۔ اسی طرح کہ سنت اللہ یہی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد، تدفین ہونے کے بعد، دفن ہونے کے بعد اس کو مٹی کھا جاتی ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو باقی رکھے اس کے جسم کو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن سننے ہونے کے بعد جبھی بھی نہیں ہے، کسی کو کبھی نہیں سنا سکتے، یہ تو ہم بتا دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اور نماز جو بھی ہے نا یہ موت آنے تک کے ہے۔ اولیاء اللہ تو مرتے ہی نہیں جی، میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے، سیرت کا بیان ہوتا ہے، اس میں کہتے ہیں اولیاء اللہ مرتے ہی نہیں، پھر مرتے نہیں تو کیوں دفن کرے بابا؟ اچھا اولیاء اللہ مرنے کے بعد آپ کے حساب سے مرتے ہی نہیں، وہ زندہ ہی تھے۔ قرآن میں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ انسان مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ اگر یہ کوئی بندہ اس پہ ایمان نہیں لاتا تو مومن نہیں ہوتا، وہ مشرک رہتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، آپ کہتے ہیں مرتے ہی نہیں تو پھر دوبارہ زندہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھا اولیاء اللہ، اولیاء اکرام زندہ ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان کو موت مرے نہیں بولنا، بے شک الفاظ اچھے استعمال کرنا، مر گئے مردہ سے نہیں، انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے، الفاظ اچھے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انتقال کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مرتے ہی نہیں، تو قیامت کے قائل ہیں آپ لوگ زندوں پر؟ حدیث میں آیا لا تقوم الساعة حتى على شرار الخلق عند اللہ، على شرار الخلق، قیامت جو ہے نا اللہ کے بدترین مخلوق پر آئے گی۔ شرار الخلق جو بہت بڑے شریر ہوں گے، وہ شریر کون ہیں؟ یأجوج ماجوج دجال، ان لوگوں پر قیامت آئیں گی۔ اچھے لوگ، نیک لوگ اللہ تعالیٰ دنیا سے صاف کر دیں گے، ان کو موت دے دیں گے، وہ زمین میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو زندہ جن پہ قیامت ٹوٹ پڑیں گے نا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ جو کریں گے، یہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اولیاء اللہ زندہ رہ کے نمازیں پڑھے تو پھر قیامت آئے گی۔ اولیاء اللہ زندہ ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں خبروں میں اور مدد کو پہنچ رہے ہیں، ان پہ قیامت کیسے آئے گی؟ وہ مرے ہی نہیں تو۔ میرے بھائی اس طرح سے بیہودہ باتیں، بے تکا باتیں، اٹکل بچوں کی باتیں عوام کے سامنے نہ لائیں۔ مرنا کوئی عیب نہیں ہے انسان کے لیے، الہ کے لیے، معبود کے لیے مرنا، سونا، اونگنا یہ عیب ہے۔ پڑھو قرآن شریف آیت الکرسی۔ انسان کے لیے نہیں اڑنا کوے کی طرح یہ عیب نہیں ہے، کوے کا نہ اڑنا کوے کے لیے عیب ہے۔ مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہونا یہ عیب نہیں ہے، مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں رہنا یہ عیب نہیں ہے۔ فضیلت کے لیے اپنی طرف سے فضائل بتانے کے لیے ادھر کے ڈھکوسلے امت کے سامنے۔ تو بہرحال اگر اولیاء کرام مدد کر رہے ہیں آپ کے، تو آپ کو چیلنج ہے پورے بریلیت کی ذریت کو کہ بلائے تمام اولیاء کرام کو کہ بابری مسجد کا مسئلہ حل کریں۔ اگر یہ لوگ مدد کر سکتے واقعتاً تو آج تک یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ رام کے بھکتوں کبھی کہ ہٹا دیتے، یہ
ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اختیار دے دیا کہ اب دنیا میں جو حیات ہے وہ لڑتے رہیں گے، ہو سکتا ہے بعض مرتبہ جو ہے نا باطل غالب آ جائے۔ جنگ احد میں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے باطل غالب آ گیا، بہت سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا، نبیوں کو کاٹ دیے، باطل غالب آ گیا۔ تو کیا نبی اگر کٹ گئے تو غلط ہے؟ اگر ہم لوگ رام مندر کا مسئلہ ہار گئے، زندہ لوگ بابری مسجد کا رام کے حق جیت گئے، تو کیا ہم باطل پر ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ زندوں کے معاملات ہیں، مردے زندوں کے آ کے مدد نہیں کر سکتے۔ اگر مردے مرنے کے بعد بھی اولیاء اکرام آ کے مدد کر سکتے نا، وہ تو دور کی بات ہے۔ اس وقت کوئی نہ کوئی ولی ہوگا آپ کا، زندہ ولی کی بات کرو، جو کوئی ابھی مرا نہیں، جن کی دنیاوی اعتبار سے حیات ہے، ان لوگوں سے درخواست ہے آپ آ کے مدد کر دیں ذرا۔ مرنے کے بعد تو جب چاہے جہاں چاہے مدد کر سکتے ہیں۔ ذرا رام مندر کا مسئلہ حل کریں، ذرا مودی کو ذرا کنارے لگائیں، ٹھکانے لگائیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کی مدد کتنی طاقت رکھتی دیکھیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ ہم توحید کی آڑ میں اولیاء کی شان میں کوئی نازیب الفاظ کے قائل نہیں ہیں، اور تعظیم کی آڑ میں کوئی شرک و بدعت کے ہم دیکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عوام کے سامنے صحیح بات لایا جائے۔ بریلی حضرات جتنا مردے مدد کرتے پہ دلائل دیتے نا، اللہ مدد کرتے پہ دلائل نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس طرح کے آیات، اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ رحمان و رحیم، اللہ معاف کرنے والا، اس طرح کے آیات نہیں دیتے۔ یہ مدد کرتے جن سے وسیلہ مانگو، ان کی دعا کرو، ان سے مانگو۔ ہم نے بتا دیا ہم نے تو بتا دیا بخاری مسلم سے کہ مرنے کے بعد اس زمین پہ کوئی بھی نہیں رہتا، مٹی کھا جاتی۔ آپ بتا دیں اولیاء اللہ زندہ رہتے، مدد کرتے، قرآن و سنت سے بتا دیں۔ ہم سے قرآن سے بھی سنا دیے کہ مردوں کا آپ نہیں سنا سکتے، حدیث سے ہی بتا دیے مردے زمین میں زندہ نہیں رہتے۔ اور ایک بات، شہید زندہ رہتے جی، اللہ تعالیٰ کا لا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید کر گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے نزدیک رزق ملتا ہے ان کو۔ بے شک اللہ کے نزدیک رزق ملتا ہے، خبر میں نہیں ملتا، کیونکہ شہید کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی، ان کے بچے یتیم ہو جاتے، ان کی بیویوں کا نکاح دوسروں سے ہو جاتا۔ اگر واقعتاً شہید کی زندگی یہ دنیاوی زندگی مراد ہے تو ان کی بیوی دوسری شادی نہیں کرنا، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے زندہ ہوتے دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ طلاق لگے اپنے نکاح سے فارغ نہ کر دے۔ شہید زندہ ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں زندہ ہے، عالم برزخ میں۔ اور وہ کیسی زندگی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، شہیدوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبز پرندوں کے پیٹوں میں داخل کرا، اور وہ شہیدوں کی روحیں جنت میں جہاں چاہیں گھومتے ہیں، کھاتے پھرتے، عرش و خندیلوں سے لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ عرش تو اوپر ہے، تو لہٰذا شہید بھی زندہ اللہ کے پاس ہے، اوپر ہے۔ اب وہ شہیدوں کی زندگی لا کے اولیاء پہ فٹ کر کے دنیا میں مدد کرتے۔ ہاں یہ بھی بات ہوئی اللہ کے پاس، شہیدوں نے کہا، اللہ نے کہا اے شہیدوں تم لوگ کچھ اور نعمتیں چاہیے جنت کے؟ شہیدوں نے کہا اللہ اتنی بڑی جنت دی، اتنی بڑی نعمتیں، اور کیا چاہیے ہم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار سوال کرتے شہیدوں سے، نہیں کچھ اور بولو، کچھ اور بولو۔ تو شہید کے ارواح سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تو چاہنے کچھ بولنا ہی ہے۔ تو شہیدوں نے کہا یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں دوبارہ لوٹا دیں، ہم دوبارہ آپ کی راہ میں جہاد کر کے پھر کٹ کے آئیں گے ہم لوگ۔ اللہ نے کہا یہ نہیں، میں نے فیصلہ کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ تو شہیدوں کی روحیں جو زندہ ہے وہ اللہ کے پاس علین میں جنت میں وہ گھوم رہے ہیں، یہ بدنوں میں یا زندگی یا مدد کر لے کے نہیں آتے۔ دوبارہ دین کی مدد کرنے کے لیے ان کی روحوں کو جسم میں ڈالا نہیں جاتا۔ عام اولیاء کی بات تو الگ ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نص قطعی ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق ملتا ہے، یہ بدن کھا پی کے یہاں پر نہیں رہتا، وہ روح کے ساتھ تعلق ہے جنت کا فیصلہ ہونے تک۔ اگر آپ مزید اس سلسلے میں جانکاری کرنا چاہ رہے ہیں سورہ یاسین شریف، قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، حبیب نجار کے بارے میں یہ واقعہ ہے۔ اس نے قوم کو دعوت دیا کہ اللہ کے لوگوں نے اسی وقت مار دیا، پیٹ کی آنتیں نکل گئی، شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیل ادخلوا الجنہ، ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت یہ خبر میں یا نیچی مٹی میں؟ تو لہٰذا سمجھو اس بات کو کہ اولیاء اللہ زندہ ہے، مدد کرتے ہیں۔ بھائی اللہ مدد کرتے بولنے میں کیا گیا؟ ان اولیاء کے بھی اللہ مدد کرتا، ہماری بھی اللہ مدد کرتا، سب کی اللہ مدد کرتا، حامی و ناصر سب کا اللہ مددگار ہے۔ وہ اولیاء کبھی یہ نہیں بولے کہ ہم تمہاری مدد کرتے، جہاں چاہے جیسا چاہے ہم مدد کرتے، ہم مدد کرنے پہ قادر ہے، کبھی کوئی ولی دعویٰ نہیں کرا۔ ایسا دعویٰ کرنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سب یہی بولے ہم سب کا مددگار اللہ ہے،
اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو اللہ سے مدد مانگو، اس کے بعد پھر ذرائع اختیار کرو، مردوں سے مانگو کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی بھی اللہ کے رسول کے روضہ اطہر پہ جا کے مدد نہیں مانگا۔ اللہ کے رسول زندہ تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے، قحط سالی دور ہو جائے، جانور بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول دعا کرے، بارش خوب برسی، اتنا برسی کہ بارش سیراب ہو گئے، جانور سیراب ہو گئے، گھاس اگنے لگی، جانور فربا ہو گئے۔ پھر صحابہ نے پھر دعا کرے۔ اب اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد پھر دوبارہ قحط سالی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں۔ اس وقت حضرت عمر اللہ کے رسول کے مزار پہ جا کے نہیں بولے یا رسول اللہ آپ سنتے نا، آپ بارش کر دو، دعا کر دو، نہیں بولے اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پہ جا کے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو زندہ تھے، حضور کے چچا حضرت عباس سے دعا کروائے۔ اگر خبروں پہ جا کے دعا کروانا ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو چھوڑ کے حضور کے روضہ اقدس پہ جا کے کہتے آپ دعا کرائیں۔ تو بہرحال صحیح عقیدے کو اپنائیں جو قرآن و سنت پہ ہے۔ اگر اس عقیدے کو اپنائیں جو قرآن و سنت دعوت دے رہا، تو کل قیامت میں کوئی بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عقائد کے سلسلے میں غلط نہیں رہیں گے۔ اگر یہ عقیدہ اپنا اولیاء مدد کرتے، سب لوگ جہاں سے چاہے مدد کر سکتے ہیں، اس پہ پکڑ ہو سکتی، اس پہ کوئی خطی موضوع من گھڑت روایات، معتبرہ روایات کو چھوڑ کے موضوع من گھڑت روایات کو امت کے سامنے پیش کر کے بتانا اولیاء مدد کرتے جی، یہ اللہ مدد کرتا اس پہ نہیں بول سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا